ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید علی رضا نقوی صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور انسان کامل اور نہج البلاغہ کے موضوع پر خطاب فرمائے. بآواز بلند صلوات. ترین ہستی یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات
خداوند متعال نے خود متعارف کروایا، ایک ایسی ہستی جسے رسول گرامی اسلام نے ہر موقع پر متعارف کروایا، لیکن مظلومیت یہ ہے کہ اس ہستی کو بہت حد تک گوشہ نشینی میں رکھا گیا اور رکھا جا رہا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کارواں کا حصہ بنیں اور اس عمل میں، ایک خوبصورت عمل میں شریک ہو جائیں۔ یاد رکھیے، جن لوگوں نے بھی ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کام کیا ہے، خدا متعال نے دنیا میں بھی انہیں سرخرو کیا ہے، چاہے وہ آیت اللہ امینی کی صورت میں ہو، چاہے وہ سید رضی کی صورت میں ہو، چاہے دیگر صورتوں میں ہو، چاہے جعفر مرتضیٰ عملی کی صورت میں ہو۔ اس جیسی بہت سی شخصیات ہیں جنہوں نے امیر المومنین کے حوالے سے کام کیا، چاہے اس میں صاحب احقاق الحق اور اس کا مسلسل تعلیقے کا سلسلہ ہو، مختلف علماء فارس نے اس پر تعلیقیں لگائے، وہ 10-20 جلد ضبط کر گئے اور پھر اسے انسائکلوپیڈیاز میں بنے۔ تو ہمارے سامنے پاکستانیوں کے سامنے تو ایک ناز البلاغہ موجود ہے، اور شاید میں بڑے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید 100 بندوں میں سے بھی ایک بندہ ایسا نہ ہو جس نے اپنی زندگی میں ناز البلاغہ کا مکمل مطالعہ کیا ہو۔ کہ مطالعے کی بات کر رہا ہوں، مطالعے سے میری مراد یہ ہے کہ ایک طرح سے پڑھا، نہ کہ وہ مطالعہ کہ جس کے ذریعے سے واقعاً اس کے لیے علم کی روشنیاں طلوع ہو جائیں، ایسی بات بہت ہی بعید ہے۔ لیکن ہمارے پاس ایک ایسی ہستی ہے جو دنیا میں بھی ہماری کامیابی کی ضمانت دیتی ہے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کی ضمانت دیتی ہے، اس لیے کہ رسول گرامی اسلام نے اس ہستی کو ہمارے لیے منتخب بھی فرمایا ہے، اور خدا متعال نے اسی ہستی کے اعلان کے ساتھ دین کی تکمیل کا اعلان کیا ہے۔ لہذا اسی ہستی کے حوالے سے مجھے یہ ذمہ داری ملی کہ میں انسان کامل کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مولا امیر المومنین کو خدا متعال نے انسان ساز بنا کر بھیجا، یعنی مولا امیر المومنین اس دنیا میں تشریف لائے، میں یوں کہوں گا، تعبیر کروں گا کہ مولا امیر المومنین ہمیں انسان کامل بنانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ مختلف عنوان کے تحت جو ہمارے پاس امیر المومنین کی کلام موجود ہے، ان میں سے ایک ہی موضوع گفتگو ہے اور وہ ہے نہج البلاغہ۔ اسی نہج البلاغہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے راستے ہمیں حضرت امیر المومنین نے بتائے کہ انسان کامل میں کن شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے چند ایک چیزیں میں نے لکھی، انشاءاللہ جیسا کہ پروگرام ہے کہ یہ مقالے کی صورت میں آئندہ آپ کے ہاتھوں تک پہنچے گی، تو وہ تو انشاءاللہ جب پہنچیں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چند ایک صرف موضوعات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، سرنامہ کلام آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلے مولا امیر المومنین انسان کامل میں پہلی چیز جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ادب ہے۔ جو صاحب ادب نہیں ہے وہ کبھی بھی انسان کامل تو کیا انسان بننے کے لائق بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید بھی حضرت انسان کو ادب سکھاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں لوگ رسول گرامی اسلام کے گھر کے پاس آ کر اونچی آواز سے آوازیں دیتے ہیں، قرآن مجید ان کو ادب سکھاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب آتے ہو تو تمہاری صدائیں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ آج بھی روزہ رسول پر یہی آیت لکھی ہوئی ہے کہ اپنی آواز کو بلند مت کرو، اور میں سمجھتا ہوں کہ لکھنے والے نے اسی لیے لکھی ہے کہ وہ رسول گرامی اسلام کو شاہد مان رہا ہے۔ اگر وہ شاہد نہ مانتا تو شاید ایسی بات وہ وہاں پر نہ لکھی جاتی۔ شاہد مان رہا ہے یعنی گواہ مان رہا ہے، یعنی جو وہاں سلام کر رہا ہے، جو وہاں گزر رہا ہے، رسول اللہ اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ پہلا کام ادب ہونا چاہیے۔ ادب سبب کل شر،
ایسا نہیں ہے کہ معاملہ یک طرفہ ہے، بلکہ امیر المومنین ہمیں بتلا رہے ہیں کہ معاملہ دو طرفہ ہے۔ فرماتے ہیں وَلَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ، تمہارا بھی میرے اوپر حق ہے۔ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ، جو حق تمہارا میری گردن پر ہے، بہتر سے بات پڑھ لیجیے۔ جو تمہارا حق میری گردن پر ہے وہ یہ ہے تعلیمکم کی لا تجہلوا، میں تمہیں ایسی تعلیم دوں، تمہیں ایسا علم دوں کہ تم جاہل نہ رہ جو، وتعذیبکم کیفما تعلموا، اور پھر تمہیں تمہارے علم کے مطابق تمہیں ادب بھی سکھاؤں۔ امیر المومنین یہ حق اپنی گردن کے اوپر لے رکھے ہیں، یعنی ادب انسان کے لیے ایک انتہائی اہم اساسی چیز ہے جس کی ذمہ داری خود امیر المومنین لے رہے ہیں۔ دوسری چیز حریت، جو میں نے ایک ترتیب مختصر سی یہاں پر کوشش کی اکٹھی کرنے کی، اس میں دوسرے نمبر پر آپ حریت کو لے سکتے ہیں، آزادی کو لے سکتے ہیں۔ خدا متعال نے انسان کو آزاد پیدا کیا، مولا امیر المومنین بھی مختلف جگہ پر انسان کو بتلا رہے ہیں کہ تو آزاد ہے، آزاد ہے، آزاد ہے، تو فقط اور فقط اس خدا متعال کا عبادت گزار ہے، کسی اور کا تو اب نہیں ہے، ایک ہی تمہارا معبود ہے۔ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ، کسی غیر کے غلام نہ بنو، فَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا، خدا متعال نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے مولا امیر المومنین یہاں باقی فرامین میں نے چھوڑ دیے۔ تیسری جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں وہ حکمت ہے۔ قرآن مجید میں بھی خدا متعال نے بعثت نبی گرامی اسلام کا جو فلسفہ بیان کیا اس میں حکمت کو لازم قرار دیا۔ خدا متعال نے نبی کو بھیجا کس لیے؟ وَعَلِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کے بعد حکمت کی بات کی۔ مولا امیر المومنین بھی اپنے ماننے والے کو حکیم شخص کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ حکیم یعنی مستحکم، یعنی درست نگاہ کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی جو صحیح ہو۔ ایسا نہ کہ اس کی نگاہ تو ٹھیک ہو لیکن عاقل نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ بھولے سے عمل تو صحیح کر بیٹھے لیکن اس کی ایسی نگاہ نہ ہو۔ امیر المومنین نگاہ کے اعتبار سے بھی، سمجھنے کے اعتبار سے بھی، اپنانے کے اعتبار سے بھی اور ٹھہرانے کے اعتبار سے بھی انسان کو حکیم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مولا امیر المومنین انسان عابد سے خواہش رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے تمہارا معبود رحمان و رحیم ہے، تمہارے اندر بھی رحم کی صفت ہونی چاہیے، رحمت تمہارے اندر ہونی چاہیے، تفضل ہونا چاہیے، احسان ہونا چاہیے دوسرے کے اوپر۔ فرمایا مولا امیر المومنین نے جو مکتوب لکھا جناب مالک اشتر کو، اس میں فرمایا وَأَشْرِقْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ، اپنے دل کو ہمیشہ رعیت کے لیے محبت والا اور رحمت والا بنا کر رکھو۔ وَالْمُحَبَّةَ لَهُمْ، تمہاری طرف سے ان کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد مولا امیر المومنین نزاہت کی بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی حضرت انسان سے خدا متعال پاکیزگی اور طہارت چاہتا ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جہاں زرخیز زمین ہوتی ہے وہاں پر اللہ کے حکم سے پاکیزہ چیز نکلتی ہے۔ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَقِدًا، اور جو زمین آپ نہیں ہوتی وہاں سے کبھی بھی فائدہ مند چیز نہیں نکل سکتی۔ نزاہت، انسان سے امیر المومنین صداقت چاہتے ہیں۔ صادق انسان کس کو پسند نہیں ہے؟ نبی گرامی اسلام تشریف لائے، نبوت کے اعلان سے پہلے سب نے مانا اور صادق، اور آپ صادق اور امین ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، اب توجہ کیجئے کہ 13 سال مکہ میں خدمت کرنے کے بعد جب رسول گرامی اسلام کو حکم ہوا ہجرت کرنے کا، ہجرت کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی مکہ کے کافر جو آپ سے اللہ کا نام نہیں سننا چاہتے، اس وقت بھی آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب جا رہے تھے تو امانت امیر المومنین کے حوالے کی، ان پہ کفار و مشرکین کی امانت دیتے تھے۔ آپ کی صداقت کے قائل تھے لیکن اس صداقت کو اپنے من کے اوپر، اپنی خواہشات نفسانی کے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔
امانتیں رکھنے کے لیے تو آپ کو صدیق و صادق سمجھتے تھے، لیکن دین کو سمجھنے کے لیے آپ کو صدیق و صادق نہیں سمجھتے تھے، اسی وجہ سے آپ کی بات کو تصدیق نہیں کرتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مولا امیر المومنین کے کلام کو ہم سچا مانتے ہیں، مولا امیر المومنین کی باتوں کو ہم بالکل دل کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، لیکن آیا ان باتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اگر ان باتوں کا اظہار کریں گے تو پھر تو ہم صادق کے ماننے والے ہیں، لیکن اگر انکار کر لیں گے اپنے دل میں تو پھر ہمیں دوبارہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ عدالت اسلام میں ایک انتہائی اہم امر ہے کہ جس کے بغیر کبھی بھی کوئی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ انسان کامل کی خصوصیات میں سے امیر المومنین ایک اہم خصوصیت عدالت کو قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں العدل یرفع الامور مواضعها۔ خود امیر المومنین نے اس چیز کی وضاحت کی کہ عدل یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کے حق والی جگہ پر رکھنا، یعنی ولایت عظمی یعنی خلافت رسول گرامی اسلام عدل کے معیار پر پوری اس وقت اترے گی جس وقت اللہ مدر الحق کا حیث و مادار علی کے اوپر ہم عمل